26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، والذی اللہ کی ذات وہ ذات ہے، انزل السکینہ جس نے نازل کیا سکینہ کو، سکینت کو، اطمینان کو، فی قلوب المؤمنین ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا تاکہ وہ زیادہ ہوں، ایماناً ایمان میں، مع ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمانوں اور زمینوں کے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالی علیمًا حکیمًا خوب علم والے، بڑی حکمت والے۔ گزشتہ 3 آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 انعامات کا تذکرہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات مبارکہ صحابہ کو پڑھ کر سنائیں تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے ان آیات میں آپ پر جو انعامات کیے ان کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو آپ کے لیے انعامات ہوئے، اللہ نے آپ کو انعامات سے نوازا، یا رسول اللہ اس صلح حدیبیہ کے سفر میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیا دیا؟ آپ پر تو اللہ نے 5 انعامات کیے، ہمیں اللہ نے کیا دیا؟ اس پر یہ اگلی آیات نازل ہوئیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر 3 نوازشوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یعنی پہلی 3 آیات میں اللہ کے نبی کے 5 انعام وہ ذکر کیے، اور اگلی ان 2 آیات میں صحابہ کرام پر 3 نوازشوں کا، انعامات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلا انعام تو یہ کیا کہ اللہ نے صحابہ کرام پر اطمینان اور سکینت کو نازل فرمایا، اور صحابہ کا ایمان اللہ نے یوں بڑھایا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ میں واقعہ گزرا کہ صلح حدیبیہ کی شرائط اتنی سخت تھیں اور اتنی دب کر شرائط ہوئیں کہ جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں لگتی تھی، اور صحابہ کی عجیب کیفیت تھی۔ ان شرائط کو دیکھ کر اللہ پاک نے پھر اطمینان نازل کیا، سب صحابہ نے خوشی سے مان لیا، اور اس کی برکت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور وہ دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ پہلا انعام اللہ نے قرآن میں فرمایا، انزل السکینہ، اللہ نے صحابہ پر سکینت نازل فرما کر ان کے ایمان کو مزید زیادہ کیا۔ اور دوسرا انعام اللہ نے یہ کیا صحابہ پر، فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان کی مخلوقات اللہ کی فوج اور لشکر ہیں۔ آسمان کے لشکر سے مراد فرشتے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ آسمان سے ہدایت نازل کرتے ہیں، اور زمین کے لشکر سے مراد ساری زمین کی مخلوقات ہیں، لیکن بالخصوص اللہ نے اس آیت میں صحابہ کی فوج کو اپنی فوج فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے بے شمار لشکر ہیں، ان میں صحابہ کا بھی لشکر ہے، جسے قرآن کریم میں سورہ مجادلہ میں مومنین کو اللہ نے حزب اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے۔ اللہ نے صحابہ کو حزب اللہ کہہ کر اعزاز بخشا،
اسی طرح صحابہ کرام کے لشکر کو اپنی فوج کہہ کر اللہ پاک نے صحابہ کرام کو اعزاز بخشا، تو یہ دوسرا انعام اللہ پاک نے صحابہ کو دیا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی فوج کو استعمال کریں گے اور ان سے دین کا کام لیں گے، یعنی صحابہ سے اور بعد کی امتیوں سے، اور اس کے صلے میں اللہ پاک انہیں جنت کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اللہ اپنی اس صحابہ کی فوج کو جنت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا دوسری بات کہ میں اللہ ان صحابہ کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ یکفر عنہم سیئاتہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے گناہوں کو میں مٹا دوں گا اگر صحابہ کی غلطیاں ہوں بھی گئیں۔ اور فرمایا کہ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا صحابہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ مغفور ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ معصوم انبیاء ہیں اور صحابہ مغفور ہیں۔ مغفور کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کمی کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں، لیکن اللہ نے ان صحابہ کو دنیا ہی میں معاف کر دیا۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ مٹا دے ان سے گناہوں کو۔ یہ تیسرا انعام صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ نے صحابہ کرام پر کیا، یہ انعام دیا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں بول کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، ان کی غلطیاں اللہ نے دنیا ہی میں معاف کر دی ہیں۔ لہٰذا کسی آدمی کو صحابہ کے ایمان کا جج بننے کی ضرورت نہیں ہے، بنے گا تو جہنم ہی میں جائے گا۔ یکفر عنہم سیئاتہم، رب نے فرمایا میں نے ان کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اور فرمایا جس آدمی کے لیے ایک جنت مل جائے، گناہ مٹ جائیں، قرآن کہتا ہے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے، اور صحابہ سے بڑا کامیاب آدمی اس امت میں کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کے گناہ مٹا دیے جائیں اور ان لوگوں کو جنت مل جائے، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تین انعامات کا ذکر پہلی تین آیات میں نبی پاک کے انعام کا ذکر فرمایا، اور اگلی ان دو آیات میں صحابہ کرام کے انعام کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سکینت نازل کی ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ زیادہ ہوں ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمانوں اور زمینوں کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، خوب حکمت والے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ وہ داخل کرے ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، جنات، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ مٹا دے ان سے اللہ کریم ان کے گناہوں کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ، اور ہے یہ اللہ کے ہاں، فَوْزًا عَظِيمًا،
بہت بڑی کامیابی، جس کو جنت مل جائے اللہ گناہ معاف کر دے قیامت والے دن، اس بندے سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ سزا دیں اللہ منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو۔ اب اللہ کریم نے ایمان والوں کے مقابلے میں منافق اور مشرک لوگوں کا حال بیان فرمایا۔ جب مومنین کو اللہ نے فتح مبین دی، فتح مبین حاصل ہوگی یعنی مکہ فتح ہوگا، تو منافق اور مشرک لوگ رنجیدہ ہوں گے، غم میں مبتلا ہوں گے کہ مسلمان کو فتح کیوں ملی۔ اور اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن 6 ہجری میں جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کے ساتھ، اور جب نکلے مدینہ پاک سے منافقوں نے بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو اجازت دے دی کہ چلو تم نہ جاؤ، ہیلے بہانے ہر موقع پہ یہ قسمیں کھاتے تھے تاکہ ہم نبی کے ساتھ نہ نکل سکے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع کے لیے عمرے کے لیے کوئی ایک منافق نبی کے ساتھ مدینے سے نہیں نکلا، سارے مخلص 1400 صحابہ کرام تھے۔ اور منافق اس لیے نہیں گئے، منافقوں نے دل میں خیال کیا کہ مسلمان اسلحے کے بغیر جا رہے ہیں، اب یہ ضرور جنگ ہوگی اور مکہ کے مشرک تو مسلمانوں کو اب چھوڑیں گے ہی نہیں، عمرے پر تو کیا ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیں گے، سخت لڑائی ہوگی۔ اور منافقوں کا یہ حال تھا کہ منافقوں کا خیال بھی یہ تھا کہ ان 1400 صحابہ میں نبی کے ساتھ کوئی اب مدینے واپس نہیں آئے گا۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں آیت نمبر 12 فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنین الی اہلیہم ابدا، ان منافقوں نے تو یہ خیال کیا ہوا تھا کہ اب لن ينقلب الرسول، اب تو ہرگز رسول اور مومن اپنے گھروں کو کبھی نہیں لوٹ سکیں گے۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا، اس لیے منافق عمرے کے لیے کوئی ایک بھی نہیں نکلا نبی کے ساتھ۔ اپنی جان کو کہنے لگے ہم ہلاکت میں کیوں ڈالیں، یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ مومن بھی اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور شہید ہوں گے۔ اور کفار مکہ اس گمان میں تھے کہ مکے پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے اور ڈالے گا تو برباد ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم کس خیال میں ہو، زمانے کی گردش تمہیں پر پڑنے والی ہے اے منافقوں اور مشرکوں، تم لوگ مصیبت اور عذاب میں مبتلا ہو کر رہو گے، اور دنیا میں تمہارا یہ حال ہوگا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے دہکتی ہوئی اللہ کی آگ ہے اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کریم نے منافقوں اور مشرکین کے بارے میں فرمایا جو ان کا خیال تھا کہ مسلمان اب کبھی بھی یہ 1400 صحابہ واپس لوٹ کر اور نبی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، مشرکین ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ سزا دے اللہ منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ، جو گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، ظن السوء، برا گمان۔ اور برا گمان یہ تھا کوئی ایک مومن بھی واپس اب مدینے نہیں آئے گا، اللہ مومنوں کی مدد نہیں کرے گا، یہ سارے مومن صحابہ کرام ختم ہو جائیں گے، مشرکین نہیں چھوڑیں گے۔ ان مشرکوں کا، ان منافقوں کا گمان یہی تھا۔ اللہ نے فرمایا علیہم دائرۃ
दायरतुस्सऊ, उन्हीं पर है बुरी गर्दश। अल्लाह फरमाते हैं ये बुरा अजाब इन्हीं काफरों और मुनाफिकों पर आएगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, और अल्लाह गज़बनाक होंगे उन मुनाफिकों और मुशरिकों पर। वलअनहुम, और उन पे लानत करेगा। वअअद्द लहुम, और तैयार कर रखा है उन लोगों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है आखिरत में अल्लाह ने मुनाफिकों के लिए और मुशरिकीन के लिए। वसाअत मसीरा, और बहुत बुरा ठिकाना है। ईमान वालों के बारे में फरमाया वकान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा, कि ये बड़े कामयाब लोग हैं। और मुनाफिक और मुशरिकों के बारे में फरमाया वसाअत मसीरा, इन लोगों का जो जहन्नम है ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह हम में से हर एक को जहन्नम के अज़ाब